السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو گائز؟ آج میں آپ کو ایک تفصیلی رشیا سے متعلق معلومات دینے جا رہا ہوں. لیٹس لرن اباؤٹ رشیا. رشیا جو ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا میں بھی واقع ہے اور یورپ میں بھی. اور جب بھی رشیا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو چند معاملات اور چیزوں کے والے سے یورپ میں بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یورپی یونین کا حصہ تو نہیں ہے، البتہ یورپ کہہ سکتے ہیں، یورپین ریجن میں یہ آتا ہے، اور کچھ اس کا حصہ ایشیا میں بھی واقع ہے. تو گائز، رشیا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو میپ ہے یہ بہت بڑا کنٹری ہے. اپنے رقبے کے اعتبار سے رشیا بہت بڑا ہے، اور یہ ایک ٹائم تھا سپر پاور تھا، اور اب ٹوٹ چکا ہے. اور جب یہ سپر پاور تھا تو اس سے بھی بڑا رقبہ رکھتا تھا. تو اب جو ریاستیں ٹوٹی ہیں رشیا سے، وہ اب نئے ممالک کی شکل اختیار کر چکے ہیں، نئے ملک بن چکے ہیں. تو اس کا جو کیپیٹل ہے وہ ماسکو ہے، اور بھی اس کے بے شمار شہر ہیں. بہت خوبصورت ملک ہے. سینٹ پیٹرز برگ اس کا بہت خوبصورت ایک شہر ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح خوبصورت جگہیں، تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اگر بات کی جائے رشیا کے وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وزٹ کے اعتبار سے، تو وہ رشیا کو دیکھتے ہیں، مختلف جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں ویکیشن پہ. پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں اور رشیا کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اس کی جو مشہور ٹورسٹک پلیسز ہیں وہاں پہ جا کے ٹائم سپینڈ کرنا اور نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا لوگوں کو کافی اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ اپنے لینڈ کے اعتبار سے اور اپنے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے یہ بالکل یورپ کی طرح ہے. جس طرح یورپ کے ممالک ہیں اسی طرح رشیا نظر آتا ہے. تو رشیا میری آپ لوگوں سے ایک التجا کہہ لیں، درخواست کہہ لیں، کہ جو بھی بندہ رشیا جاتا ہے پاکستان سے گھومنے، تو وہ اپنا ٹرپ پراپر طریقے سے پلان کر کے جائے. وہاں پہ جتنے دن اس کو ٹھہرنا ہے اتنے دن کا ویزا لے، کیونکہ رشیا ایمبیسی جو ہے وہ اتنے دن کا ویزا دیتی ہے جتنے دن آپ نے وہاں پہ ٹھہرنا، اور جتنے دن آپ ویزا اپلیکیشن فارم کے اندر انہیں بتاتے ہیں. تو رشیا کافی مطلب یہ دیکھیں، دوبارہ میں اس کا جو میپ ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. یلو حصہ جو ہے وہ کتنا بڑا نظر آ رہا ہے، اور یہ کافی بڑا ملک ہے. اور اگر رشیا کے اس میپ کو آپ دیکھیں تو ایک سائڈ پہ یونائٹڈ اسٹیٹ لکھا ہوا ہے. تو آپ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ رشیا جو ہے وہ ایشیا میں کچھ اس کا حصہ آتا ہے، کچھ یورپ میں، اور یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہے. جی، اس کا کچھ حصہ اس کے ساتھ بھی لگتا ہے. اور رشیا کے آس پاس جو ممالک ہیں، جو بارڈر لگتے ہیں جن ممالک کے، اس میں قازقستان ہے، فن لینڈ ہے، بیلاروس ہے، چائنا ہے، آذربائیجان ہے، یوکرائن ہے، پولینڈ ہے. یہ سارے جتنے بھی ممالک ہیں یہ رشیا کے بارڈر پہ لگتے ہیں، یعنی قریب ہیں اس کے. دیکھیں کتنا بڑا ہوگا. اور آگے ناروے ہے، ایسٹونیا ہے، منگولیا ہے، لتویا ہے، لتھوانیا ہے، نارتھ کوریا ہے، اور جارجیا ہے. ان میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ پہلے رشیا کا حصہ تھے، اب ٹوٹ کے نئے ممالک بن چکے ہیں. تو کافی بڑا ملک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ رشیا جو ہے وہ یو ایس اے کے قریب ہے، اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے. جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا کین یو سی فرام یو ایس اے ٹو رشیا. یس نیچے اب لکھا ہوا ہے، تو نیچے فاصلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنا ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ از دیر اے برج فرام الاسکا ٹو رشیا. الاسکا جو ہے وہ
وہ امریکہ کی ریاست ہے ایک. تو نیچے ایک ریفرنس میں نے آپ کو دکھایا کہ بیرنگ اسٹریٹ کراسنگ کے نام سے ایک جگہ ہے یا ایک ایریا ہے برج کے طور پر, وہ ان کے آس پاس ہے. تو الاسکا جو ریاست ہے امریکہ کی وہ, اور جو سائبیرین ریجن ہے رشیا کا, سائبیریا رشیا کے اندر آتا ہے, ایک بہت بڑا ریجن ہے, وہ آس پاس لگتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ لیس دین 4 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے نا ان کے بیچ ہے, اور بیچ میں کوئی لینڈ بارڈر نہیں ہے, سمندر کا رستہ ہے سارا. واٹ سیزن از اٹ ان رشیا, رشیا میں کس طرح کا موسم ہوتا ہے, وہ آپ دیکھیں کہ سمر سیزن ہے فرام جون ٹو اگست, آٹم فرام سپٹمبر ٹو اکتوبر, ونٹر فرام نومبر ٹو مارچ, اور ونٹر جو ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے. ویسے یہ لکھا ہوا یہاں پہ خیر اتنا ہے, لیکن ونٹر بہت لمبا ہوتا ہے. سردی رشیا کی کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے, اور وہاں پہ سنو فال ہوتی ہے, برف پڑتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر کے اندر, جب برف پڑتی ہے تو اس طرح کا وہاں پہ موسم ہوتا ہے. تو کافی ٹھنڈا ملک ہے یہ رشیا, اور سخت قسم کی وہاں پہ برف باری ہوتی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماسکو ٹائم اسکوائر ایک بڑا مشہور ایریا ہے ان کا, وہاں پہ دیکھیں برف باری ہو رہی تھی اور پکچر لی گئی. اور یہ دیکھیں یہ ماسکو شہر کی تصاویر ہیں. تو بہت خوبصورت ملک ہے, اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ رشیا جاتے ہیں وزٹ پہ, چاہے بزنس کے مقصد سے جاتے ہیں, بزنس پرپس کے لیے جاتے ہیں, یا ٹورزم کے لیے جاتے ہیں, میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, سارے اپنے پاکستانی دوستوں بھائیوں سے میری گزارش ہے اور ریکویسٹ آپ سے کہ پلیز رشیا کے اندر آپ نے اگر جانا ہے تو اپنا ٹور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے ٹائم پہ. آپ نے رشیا میں اوور سٹے نہیں کرنا, نہیں تو بہت مشکل ہوگی آپ کے لیے. رشیا کے جو ولیج ایریا ہے, جو دیہاتی علاقہ ہے, وہ اس طرح کا ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت رشیا کے ولیجز ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ, بڑی گرینری ہے وہاں پہ, کس طرح کے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں, روڈز آپ دیکھ سکتے ہیں, ساتھ ندیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. تو رشین جو ولیجز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں, اور کافی دنیا دیکھنے کا شوق رکھتی ہے. اس طرح کے ولیجز ہوتے ہیں. ولیج میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ وہ مال مویشی رکھنا پسند کرتے ہیں, مرغیاں رکھتے ہیں, اپنی سبزیاں اگاتے ہیں. تو ایک اچھا رچ انوائرمنٹ نظر آتا ہے ہمیں ولیجز کے اندر بھی. اگر آپ رشیا جائیں, اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہو, تو آپ ضرور رشیا کے ولیجز کو بھی ایکسپلور کریں, تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو جس طرح میں ذکر آگے کر رہا تھا کہ رشیا جب آپ جائیں تو کبھی بھی اوور سٹے نہ ہوں, کیونکہ رشیا میں پولیس کا جو سسٹم ہے وہ بہت سخت ہے, اور سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے. اور اگر آپ کا پلان ہے رشیا جا کے وہاں پہ اوور سٹے ہو کے کام کرنے کا, یا رشیا سے آگے کسی دوسرے کنٹری میں موو ہونے کا, تو یہ جو آپ کا خواب ہے یہ درا کا درا رہ جائے گا. کیونکہ رشیا کے جو بارڈرز ہیں وہ پوری طرح سیل ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے, اور جو دوسرے ممالک کے بارڈر ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو جب کوئی بندہ بارڈر وائلیشن کرتا ہے, کراسنگ کرتے ہوئے پکڑا جائے, تو اس کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے, اور اس کو پکڑنے کے بعد بڑی سخت سزا دی جاتی ہے, قید میں بھی رکھا جاتا ہے, اور فار لائف بین کر دیا جاتا ہے. اور آن دا اسپاٹ پکڑنے کے بعد اس پہ کتے بھی چھوڑے جاتے ہیں. کتے ان کے پاس ہوتے ہیں جو لوگوں کو ٹرینڈ ہوتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, اور جب پکڑا جاتا ہے بندہ تو اس کے اوپر کتے بھی چھوڑتے ہیں, تو وہ آپ کا برا حشر کر دیتے ہیں. تو میرے تمام تر بھائیوں دوستوں سے یہ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ رشیا گھومنے ضرور جائیں, لیکن پاکستان کا نام ہرگز بدنام نہیں کرنا آپ نے. اور ہم بنیادی طور پر اپنے کلچر کے اندر, اپنی رسم و روایات کے اندر, اپنی ذاتوں کے اندر چودھری, راجپوت اور اس طرح کے مطلب کافی ملک صاحب بڑی عزت کے ساتھ ہم مطلب اس طرح کی ذاتیں رکھتے ہیں اور زندگیاں گزارتے ہیں. تو ہم جس طرح ہمیں یہاں پہ اپنی عزت گوانا گوارا نہیں, اس طرح ہم دوسرے کنٹری میں بھی جا کے اپنی عزت نہ گوائیں تو بہتر ہے.
اور پاکستان کا نام بھی جب بدنام ہوگا اوور اسٹے ہونے کی صورت میں تو کافی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ اوور اسٹے ہوتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں, تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ڈیپورٹیشن کی اسٹیمپ لگ جاتی ہے اور پھر ساری زندگی کے لیے آپ رشیا اور اس کے گرد و نواح میں بھی شاید آپ نہ جا سکیں, کیونکہ رشیا اپنے امیگریشن کے معاملات دوسرے آس پاس کے ملکوں سے بھی جو ہے نا اٹیچ رکھتا ہے, لنکڈ ہوتے ہیں, انٹر لنکڈ پالیسیز ہوتی ہیں, اور سم ٹائم یورپ تک انٹر لنکڈ پالیسیز ہو سکتی ہیں. کل آپ اگر رشیا سے ڈیپورٹ ہونے کے بعد کسی یورپین کنٹری کا ویزا اپلائی کریں تو شاید آپ کو وہاں کا بھی ویزا نہ ملے. جب پاسپورٹ کے اوپر ڈیپورٹیشن کی اسٹیمپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو یورپ کا بھی ویزا ملنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر آپ کے فنگر پرنٹ ہونے کے بعد انہوں نے انٹر لنکڈ کی ہوئی ہے اپنی پالیسی, جو آپ کا ریکارڈ ہے وہاں پہ ڈیپورٹیشن کا دوسرے کنٹری کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے, تو وہ کنٹری بھی آپ کو ویزا نہیں دے گا. اگر بات کی جائے رشیا میں بزنس یا اپنا کوئی کاروبار کرنے کی, تو رشیا بزنس فرینڈلی کنٹری کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. رشیا میں آپ بالکل بزنس کر سکتے ہیں, رشیا میں آپ جا سکتے ہیں جس طرح کا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کے پاس کیپیٹل ہے, جتنی آپ کے پاس رقم ہے, جتنی رینج ہے, اگر پاسبل ہے اس رینج میں ہو سکتا ہے تو آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ کمپنی کو رجسٹر کر کے. تو رشیا بنیادی طور پر ابھی انٹرنیشنل بزنس مین لوگوں کے لیے بھی ایک ہب بنا ہوا ہے اور کافی اچھا کنٹری جانا جاتا ہے مختلف بزنس کی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے بھی. تو اگر بات کی جائے رشیا میں جا کے شادی کرنے کی, تو جی بالکل آپ شادی کر سکتے ہیں, لیکن جو میرج ایجنسیز ہیں رشیا کے اندر ان کا کافی اسکیمز پایا جاتا ہے, کافی فیک ایجنسیز ہیں. آن لائن کسی ایجنسی کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ کر کے وہاں پہ جا کے ایسا کی چیز یہیں بیٹھ کے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی. اور اگر آپ جاتے ہیں رشیا میں اور ایزیلی اگر آپ کوئی خاتون سرچ کرتے ہیں, شادی آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ رشین جو لیڈیز ہیں یہ کافی رچ لوگوں کو پسند کرتی ہیں, اور آپ کو اچھا خاصا خرچہ بھی کرنا پڑے گا ان کے اوپر. اور شادی کے بعد ان کی تمام تر جو ریکوائرمنٹس ہیں, ضروریات ہیں, یا جو ان کا جو بلند معیار زندگی ہوتا ہے, رہنے کا جو انداز ہوتا ہے, تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا اور تمام تر چیزیں پوری کرنی ہوگی. اور رشین جو لوگ ہیں ان میں سے نان بلیور بھی ہیں, مطلب کسی مذہب کو نہیں مانتے, ان میں سے کچھ لوگ ہیں, کچھ کرسچن ہیں, مختلف ہیں. تو آپ شادی کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور دیکھیں کہ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. آپ اپنا جو مذہب ہے یا مذہبی جو ویلیوز ہیں ان کو داؤ پہ لگا کے وقتی طور پر دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے اگر آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو آپ ان ساری چیزوں کی مد نظر رکھیں کہ شادی کر تو سکتے ہیں, لیکن کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, میرج ایجنسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ اگر آپ کا وہاں پہ ہوتا ہے کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی مبالغہ آرائی ہوتی ہے چیزوں کے اندر. اور اگر کوئی لیڈی آپ کو ملتی ہے تو آپ کو اچھا خاصا رچ شو کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ بمشکل جو ہے نا کچھ دن ہی گزارا کر پائیں گے, اور آپ کا جو شادی والا سلسلہ بھی ہے یا جو ڈور ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ آپ کو وہاں پہ جا کے مشکل پیش نہ آئے. جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ رشیا میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پولیس ان کی جو ہے وہ بہت سخت ہے, جگہ جگہ پہ پولیس کے لنکس ہوتے ہیں, چھاپے مارتی ہے, لوکیشن کا بھی پتہ ہوتا ہے انہیں کہ کہاں پہ کون بندہ ٹھہرا ہوا ہے. اور اوور اسٹے کی صورت میں پولیس آپ کو اریسٹ کرے گی, آپ کو فائن بھی ڈال سکتی ہے, آپ کو نظر بند بھی رکھ سکتی ہے, اور اس کے بعد کیا کرے گی, آپ کو ڈیپورٹ کر دے گی, ڈیپورٹیشن کی اسٹیمپ لگا کے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر. مثال کے طور پر آپ نے پاسپورٹ 10 سال کا بنوایا ہے تو آپ پہلے سال ہی رشیا جاتے ہیں یا پہلے 2 سالوں میں, تو آپ کی اگر پاسپورٹ کے اوپر ڈیپورٹیشن کی مور آ جاتی ہے, اسٹیمپ لگ جاتی ہے, تو آپ جب بھی کسی نیکسٹ کنٹری کا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا. دیکھنے والا, ویزا لگانے والا جس امبیسی میں آپ نیکسٹ ویزا اپلائی کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ ڈیپورٹڈ آلریڈی, اس نے وائلیشن کی ہوئی ہے ایک کنٹری میں جا کے, تو ہم کیوں اسے ویزا دیں. تو کوئی بھی ملک آپ کو ویزا دینے سے ہچکچائے گا. تو
تو گائز یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے بھلے کے لیے ہیں. ہم نے ایز اے پاکستانی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. جب بھی آپ کسی بھی کنٹری میں وزٹ کرنے جائیں آپ ٹائم پہ جائیں, ٹائم پہ واپس آئیں. کبھی بھی اوور اسٹے کرنے کا جو ایک ارادہ ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ ہرگز اس طرح کی چیزوں کو کرنے سے گریز کریں, کیونکہ یہ چیزیں پھر مستقبل میں جا کے آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں. تو گائز اگر آپ کو یہ ساری معلومات اچھی لگی ہے تو آپ اگر آپ ٹرپ پہ جاتے ہیں تو ہیو اے سیف ٹرپ, اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں. اس طرح کی اچھی مزید ویڈیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ.